بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، کیا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے۔ خدا کے دی کا نا خدا، خدا کے دی کا نا خدا، ہر ابتدا کی ابتدا، کرم کی انتہا حسین ہے۔ نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، کیا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے۔ کرے جو کوئی ہم سری، کسی کی کیا مجال ہے، جہاں میں ہر لحاظ سے حسین بے مثال ہے۔ یہ ہو چکا ہے فیصلہ، یہ ہو چکا ہے فیصلہ، نہ کوئی دوسرا خدا، نہ کوئی دوسرا حسین ہے، نہ کوئی دوسرا حسین ہے۔ کیا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے۔ اسیر شام پر نگاہ کی طہر بنا دیا، جو مر رہے تھے ان کو زندگی کا گر سکھا دیا۔ حسین ہے حیات گر، حسین ہے حیات گر، حسین عظمتوں کا گھر، عظیم رہنما حسین ہے۔ نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، کیا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے۔ کرو گے گر مخالفت غم حسین کی یہاں، وہ حشر ہو گا حشر میں کہ الغفی۔ آپ کے درمیان میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں اپنے برادر عزیز علی جناب مولانا عباس رضا نیّر صاحب قبلہ جلال پوری کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں اور ابتداءً نثری نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ بارگاہ اہل بیت اطہار علیہ السلام میں نثری نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے محترم جناب عباس رضا صاحب قبلہ تشریف لا رہے ہیں، اور میں ان کے استقبال میں برادرم رضا صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں۔ بہت دور سے یہ آپ کی خطابت اور آپ کے کلام کو سننے کے لیے رضا صاحب اس وقت آئے ہیں۔ یہ ایک اکلوتا سامع ہے جو دبئی سے آپ کو سننے کے لیے آیا ہے۔ جی، یہ اکلوتا سامع ہے جو دبئی سے آپ کو سننے کے لیے آیا ہے۔ رضا صاحب سے گزارش ہے کہ وہ محترم جناب عباس رضا صاحب کا استقبال کریں۔ آپ سامنے دیکھ دیکھیے۔ اللہم صلی علی محمد علی بھائی۔ یہ دونوں طرف، اور جب شرر والا ہوگا تو میں ہوں گا نہیں اس وقت، اس لیے ہاں اس ٹائم رہیں گے نہیں۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ برائے خوشنودی بارہ امام چاردہ معصومین شہدائے کربلا، بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی
محمد و آل محمد. الحمدللہ علیہ والصلاۃ علیہ ولعنۃ اللہ مستحق. اما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وکل شیء احصیناہ فی امام مبین. صلوات بھیجیں محمد. اللہم صلی علی محمد. ہمارے میزبان خصوصی یعنی ہمارے ہوسٹ جناب منا بھائی، میں آپ کے لیے ایک شعر پڑھتا ہوں. کیمرے کو میری عادت کا پتہ کیسے ہوا، کیمرے کو میری عادت کا پتہ کیسے ہوا، میری تصویر میں آنکھیں نہیں خواب آئے ہیں. ہمارے سلیم بھائی جو ہمارے اس درگاہ میں دربان ہیں، مولا کی چوکھٹ پہ خدمت کرتے ہیں، میں آپ کے لیے ایک شعر پڑھتا ہوں. میں جب سجاتا ہوں محفل ثنائے مولا کی، میں جب سجاتا ہوں محفل ثنائے مولا کی، فرشتے آ کے میرے ساتھ کام کرتے ہیں. فرشتے آ کے جناب شعر نقوی صاحب، میں آپ کے لیے ایک شعر عرض کرتا ہوں. اے اہل ادباؤ یہ جاگیر سنبھالو، میں مملکت لوح و قلم بانٹ رہا ہوں. جناب شاعر اہل بیت میرے بڑے بھائی نصیر اعظمی صاحب، سنا ہے بولے تو باتوں سے بھول جاتے ہیں، یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں. علی زین اور رضا دونوں کے لیے ایک شعر. مجھ کو تھکنے نہیں دیتا یہ ضرورت کا پہاڑ، میرے بچے مجھے بوڑھا نہیں ہونے دیتے. اور ایک شعر آپ سب کے لیے. پرائے دیس میں بھی اپنی سی خو ڈھونڈ لیتے ہیں، بلکہ یہ خطا پڑھ دوں. پرائے دیس میں بھی اپنی سی خو ڈھونڈ لیتے ہیں، علی والوں کی خوشبو ڈھونڈ لیتے ہیں. مسلمانوں کی آنکھوں کو نظر پھر کیوں نہیں آتے، فضائل تو میرے مولا کے ہندو ڈھونڈ لیتے ہیں. نعرہ حیدری. آئیے. علی مولا 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 یا علی. بمبئی ہندوستان پوری دنیا کا دل ہے، بمبئی ہندوستان کا دل ہے، اکولا بمبئی کا دل ہے، یہ درگاہ اکولا کا دل ہے، اور یہ روضہ اس درگاہ کا دل ہے، اور ہمارے دل یہاں بچھے ہوئے ہیں. قرآن کریم علوم کا دل ہے. قرآن کریم میں سورہ یاسین قرآن کا دل ہے، اور جو آیت میں نے پڑھی وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ وہ اس سورے کا دل ہے، اور میرا مولا اس آیت کا دل ہے. ایک صلوات بھیجو محمد والے محمد. درگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، مولا کی درگاہ میں. جبریل امین سے اللہ نے کہا کہ جاؤ ابراہیم سے کہو. ابراہیم سے کہا اللہ نے کہ ابراہیم بتاؤ، تم نے قربانیاں دی، تم نے میری توحید کو بچایا، کیا چاہتے ہو؟ جناب ابراہیم نے کہا اے پالنے والے، میری تمام محنتوں کے واسطے سے مجھے ایک ایسا امام چاہیے جو میری ضروریت میں سے آئے، اس لیے کہ مجھے تو نے امامت دی، لیکن ٹرمس اینڈ کنڈیشن لگا دی کہ تم لوگوں کے امام ہو، انسانوں کے امام ہو، جناتوں کے امام نہیں ہو، تم زمین کے رہنے والوں کے امام ہو، آسمانوں کے امام نہیں ہو. اس لیے مجھے ایک ایسا امام دے دے کہ جس کے ساتھ ٹرم کنڈیشن نہ لگی ہوئی ہو، زمین پہ بھی آسمان ہو، آسمان پہ بھی آسمان ہو، جنت میں ساقی کوثر ہو، عرش پہ ہو، غدیر میں مولا ہو، عرش پہ اولا ہو. صلوات بھیجو محمد والے محمد. اللہ نے کہا ابراہیم دیکھو معاملہ یہ ہے کہ ہم نے جہاد میں حصہ دیا ہے، لیکن جہاد میں حصہ جو دیا ہے تو ہم نے نبیوں کو یہ تاکید کی ہے کہ جو اکیلے آئے اس کو اکیلا حصہ، اور جو سواری کے ساتھ آئے اس کو دوہرا حصہ. دیکھیے جنگ خیبر میں، جنگ خندق میں بیت المال سے رسول اسلام نے جو حصے دیے ہیں، جو پیدل آیا اس کو اکیلا حصہ، اور جو سواری پہ چڑھ کے آیا اس کو سوار کا بھی حصہ، سواری کا بھی حصہ. تو تم نے بھی بتوں کو توڑا، علی نے بھی بتوں کو توڑا، لیکن تم نے پیدل بتوں کو آ کے توڑا تھا تو تم اکیلے حصے، اور رسول کے دوش پر چڑھ کے علی نے خانہ کعبہ کے بتوں کو توڑا تھا تو پھر دوہری امامت، انسانوں کے بھی امام، جناتوں کے بھی امام، زمین کے بھی امام، آسمان کے بھی امام. حیدر 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 سب کام کرنا پڑتا ہے. اچھا اب یہ امام ہے تو کہا کہ ٹھیک ہے، اچھا ہم تمہیں امام دیتے ہیں، لیکن اکولا میں اگر منا بھائی نے شرر صاحب کو، ہم کو، نصیر صاحب کو
वाकोला में अगर हम सबको बुलाया तो पहले कोई घर तो हो जहाँ बिठा सके, जहाँ ठहरा सके। भाई अगर महफिल करनी है तो किसी मेहमान को चौराहे पे नहीं बुलाया जाता। अल्लाह ने इब्राहिम से कहा ठीक है, तुमने कहा कि इमामत दो तो हम तुम्हें इमामत देंगे, लेकिन इमाम आएगा कहाँ? इमाम सड़क पे नहीं आएगा, चौराहे पे नहीं आएगा, बाजार में नहीं आएगा। इमाम है तो दरबार में भी नहीं आएगा, इमाम है तो किसी घर में आएगा। इसलिए एक घर बनाते जाओ, खाने काबा बनाते जाओ। अब जनाब इब्राहिम ने काबा बनाया ताकि इमाम आ सके। अब इब्राहिम ने खाने काबा बनाया तो इस्माइल को साथ में लिया, मक्के मदीने के गैर मासूमों को नहीं शामिल किया। जब गैर मासूम के हाथ काबा बनाने में शिरकत नहीं कर सकते तो इमाम काबा कैसे बना लेंगे? समझ में आ गया हो तो सलवात भेज दे रहे हैं। अब देखिए ये शाबान का महीना है, रजब अभी गुजरा है। देखिए अजीब व गरीब मरहले पे सामने रमजान आ रहा है। देखिए रजब अली के नाम से मंसूब महीना, शाबान नबी के नाम से मंसूब महीना, रमजान अल्लाह के नाम से। समझाऊं, रजब मेरे मौला के नाम का महीना है। इतना खिलाया कि जो न खाए उसका कूड़ा करा दिया। सलवात भेज दिया, चादर उधर उतार दिया मैंने। शाबान मेरे नबी करीम का महीना, ओवैसे करनी के नाम पे खाओ, अम्मार यासिर के नाम पे खाओ, सहाबी के नाम पे, जो असहाबे अखियार हैं उनके नाम पे खाओ और खिलाओ, और असहाबे अशरार को उनकी औकात बताओ। सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। और देखिए एक दिन के बाद में रमजान शरीफ आने वाला है। कसम से शाबान ने कहा कि मेरे पड़ोस का एक महीना तुम्हारे यहाँ जा रहा है, अपने साथ एक बेटा रोजा और एक बेटी नमाज साथ में लेके जा रहा है। खैर और बरकत भी साथ साथ हैं। एक महीना पूरी खिदमत करना या ईद की फ्लाइट से वापस चले जाएंगे, शिकायत का कोई मौका न देना। नारे सलवात। अब जो कहना है वो ये कि रमजान अल्लाह का महीना, अली का महीना है रजब, खूब खिलाया, जिसने न खाया उसका कूड़ा कराया। नबी का महीना है शाबान, हलवा खाओ, पूरी खाओ, कचौड़ी खाओ, पकौड़ी खाओ। लेकिन रमजान अल्लाह का महीना ना खुद खाता है ना हमको खाने देता है। रोजा रखो, भूखे रहो। लेकिन क्या कभी ऐसा हुआ कि रमजान पहले आ जाए, शाबान उसके बाद में आए, रजब उसके बाद में आए? नहीं, पहले रजब है, फिर शाबान है, फिर रमजान है। पहले अली के नाम का महीना, फिर मोहम्मद के नाम का महीना, फिर अल्लाह के नाम का महीना। समझे आप? पहले दरवाजे में आओ, फिर शहर में आओ, फिर काबे में आओ। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब ये है खाने काबा। अच्छा, खाने काबा में आप ये देखिए, मेरा मौला आता है, पत्थर की दीवार में दर बन जाता है। 1,24,000 अंबिया आए, किसी के लिए कोई भी दीवार दर की? बड़े से बड़े पैगंबर के लिए एक ईंट कहीं से सरकी? मुझे बताइए। और मेरे मौला के लिए 13 रजब को खाने काबा की दीवार 2 हो जाती है और फिर मिल जाती है, शिगाह पैदा हो जाता है। आखिर इसका सबब क्या है? मुझे बताइए। 1,24,000 अंबिया में से किसी ने ये कहा कि दुनिया की परवाह मत करो, ऑल फॉल बकने वालों को बकने दो, मगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो तुम कब्र की वहशत से न घबराना, मैं तुम्हारी कब्र में आ जाऊंगा। अब जब अली ने कहा मैं तुम्हारी कब्र में आ जाऊंगा तो कुछ लोग कहने लगे कैसी बात करते हैं, पत्थर की मजबूत कब्र होती है, पत्थर कैसे हटाएंगे, कैसे जाएंगे? अली ने कहा जो दुनिया में आने से पहले खाने काबा की पत्थर की दीवार में शगाफ डाल सकता है, वो चाहने वालों की कब्र में पत्थर की दीवार में शगाफ डाल नहीं जा सकता क्या? एक सलवात और भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। बताते रहिएगा कितनी देर और तकलीफ करनी है, पढ़ते रहे। अच्छा, अब देखिए साहब, अब हम गए एक बार 13 रजब जो है वह हमने 7 मरतबा नजफ अशरफ में की, नसीर भाई के साथ भी, शरर साहब भी साथ में, और हमने 2 बार 13 रजब खाने काबा में की। खाने काबा में पहले हम गए और ये हुआ कि साहब खाने काबा में 13 रजब करें। लोगों ने कहा था लोग वहाँ करने नहीं देंगे। अच्छा साहब, बड़ी कोशिश की, हमें वीज़ा नहीं मिला, इसलिए कि उम्रा का भी वीज़ा बंद था कि खाने काबा में रिपेयरिंग होगी और सफाई होगी और धुलाई होगी और गुस्ल होगा। और कैसे कैसे इस वक्त खादिमुल हरमैन है जो जूते पहन के खाने काबा के अंदर नमाज पढ़ रहे हैं। अल्लाह उनको यहाँ भी जूता मारे, वहाँ भी जूता मारे। मोहम्मद वाले मोहम्मद अब देखिए साहब, वीज़ा नहीं था मगर हमारी फ्लाइट थी
30-35 घंटे के बाद आगे कहीं जाना था। अब वो ट्रांजिट वीज़ा था। हमने पूछा ट्रांजिट वीज़े में क्या हम खाने काबा तक जा सकते हैं? कहा बिल्कुल जा सकते हैं, आपका हक है, आपका राइट है। इस वीज़े में आप काबे की भी ज़ियारत कर सकते हैं, मदीने की भी ज़ियारत कर सकते हैं। हमने कहा हमारा काम हो गया। इन्होंने सोचा ना कोई उम्रे वाला आ रहा है, हज का मौसम नहीं है, इसलिए खाने काबा का जो सदर दरवाज़ा है, बम्बैया भाषा में कह दूँ, पटो पट खुला हुआ था। दरवाज़ा खुला हुआ पटो पट, फटाफट। हम गए, 5-7 लोग थे। नसीर भाई 13 रजब खाने काबा का दरवाजा खुला हुआ, हम जैसे फकीर सलावत भेजिए खान हमारी। अब साहब खाने काबा का दरवाजा, अब हमने तारीख में पढ़ा, नसीर भाई से पूछा, इनके वालिद साहब से पूछा, तो इन्होंने कहा कि जब हजरत फातिमा बिनते असद 13 रजब को खाने काबा में गई हैं, तो उस रात भी खाने काबा का दरवाजा खुला हुआ था। अरे सलवात भेजिए, मोहम्मद मौला की दरगाह है, मैं पढ़ रहा हूँ। खाने काबा का दरवाजा खुला हुआ था। आज दरवाजा खुला हुआ था साहब, तो मैं कहना चाहूंगा कि फातिमा बिनते असद दरवाजे से जा नहीं रही हैं, पीछे जाके कहती हैं पालने वाले, तेरी तुझे इस मौलूद का वास्ता मेरी मुश्किल को आसान कर दे। मैं कहूंगा बीबी जब दरवाजा खुला है तो जा क्यों नहीं रही है? यहाँ आप क्यों कह रहे हैं कि साहब मुश्किल आसान कर दे? अली की माँ कहेंगी मुश्किल यही है कि मुश्किल आने वाला है, कोई मुश्किल कुशा आने वाला है, मुश्किल है नहीं इसलिए मुश्किल पैदा हो। मैंने कहा बीबी आप उस दरवाजे से क्यों नहीं आती? कहा हो अबू लहब उसी दरवाजे से गया, अबू सुफियान उसी दरवाजे से गया, अबू जहल उसी दरवाजे, मैं उस दरवाजे से न जाऊंगी, मेरे लिए तो नया दरवाजा बनना चाहिए। मालूम यह हुआ कि खाने काबा ने 13 रजब की रात दीवार में दरवाजा बना के बता दिया कि काबे में भी इमाम का दरवाजा और अवाम का दरवाजा और मजलिस भी है। अब वैसे शायर बुला दिए, नारा हैदरी। अब यही से चाहता हूँ कि मोहतरम अब्बास रजा नैयर जलालपुरी जो दुनिया अदब की एक बड़ी शख्सियत हैं और बिलखुसूस महफिल की दुनिया में एक बड़ा ही चमकता हुआ नाम जनाब डॉक्टर अब्बास रजा नैयर जलालपुरी का है, मैं उनका खैर मकदम करूँ, उनका इस्तकबाल करूँ और उसके साथ साथ गुजारिश कर रहा हूँ बरअदरम जनाब सलीम भाई से कि वो तशरीफ़ लाएँ और मोहतरम अब्बास रजा नैयर जलालपुरी की शालपोशी फरमाएं, उनका इस्तकबाल करें। और आप हज़रात से गुजारिश है कि उनके इस्तकबाल में बुलंद तरीन नारे सलवात इरशाद फरमाएं। सामने की नैयर भाई नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। बराए खुशनुदी मौलाए कायनात बुलंदतर सलावत फर्श वला पे बैठे हुए अर्श मुकाम सामईन, शहनशीन पे बैठे हुए उर्दू अदब के चाँद सूरज और सितारों, जनाबे लगाई साहिल आज़मी साहब, जनाब फैसल साहब, जनाब शरर साहब, जनाब नसीर आज़मी साहब और साहिब सज्जादा ख्वाजा खाजगा कुतुबुल अफ्ताब बदरुल अब्दाल हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती अलैहि रहमत और हमारे खालिद कैसर साहब। कैसर साहब का मतलब ये कि बादशाहत, सीज़र, किसरा, कैसर। आइए हम सिलसिला शुरू करते हैं, चूँकि बादशाहत और शाही की बात है इसलिए इस चौखट से हम हुकूमतों की भीख मांगने वाले बादशाहों को तबरुक के तौर में एक तोहफ़ा दे रहे हैं कि शफाअत के सफ़ीने पर अली का नाम लिखा है। शफाअत के सफ़ीने पर अली का नाम लिखा है। बहुत ज़िंदा दिल सामीन है, बहुत मेरे पास वक्त कम है, आगे मुझे एक मजलिस अज़ा को ख़िताब करने के लिए जाना है, बहुत दूर जाना है। शफाअत के सफ़ीने पर अली का नाम लिखा है, मोहम्मद के मदीने पर अली का नाम लिखा है। शफाअत के सफ़ीने पर अली का नाम लिखा है,
محمد کے مدینے پر علی کا نام لکھا ہے. سلیما کی حکومت کو زوال آ ہی نہیں سکتا, سلیما کی حکومت کو زوال آ ہی نہیں سکتا, انگوٹھی کے نگینے پر علی کا نام لکھا ہے. سلیما کی حکومت پر زوال آ ہی نہیں سکتا, انگوٹھی کے نگینے پر علی کا نام لکھا ہے, انگوٹھی کے نگینے پر علی کا نام لکھا ہے. نوٹ پہ تصویر چھپ جانا اور ہے, سلیما کی انگوٹھی کے نگینے پہ نام لکھنا اور ہے. نعرہ حیدری. سلیما کی حکومت کو زوال آ ہی نہیں سکتا, انگوٹھی کے نگینے پر علی کا نام لکھا ہے. آئیے میں سلسلہ آگے بڑھاتا ہوں کہ صاحب ایک 4 مصرے یہیں سے کربلا کے حوالے سے, چونکہ میرے بہت سارے شعر کربلا کے حوالے سے جناب شرر صاحب سے آپ نے سنے, بالکل تازہ مصرے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ میں جتنی بار عزا خانے میں گیا آیا, میں جتنی بار. خالد قیصر صاحب یہ جو آپ گردن ہلا رہے ہیں, تھوڑا سا زبان بھی ہلا دیجیے گا تو لگے گا کہ مس کال نہیں بلکہ فل کال آپ دے رہے ہیں, کہ ذرا میں جتنی بار عزا خانے میں گیا آیا, میں جتنی بار عزا خانے میں گیا آیا. ایک کمشنر سے میں کہہ رہا ہوں, جسارت کر رہا ہوں, لیکن کیا کروں, اردو ادب کے طالب علم بھی ہیں ہم لوگ, کہ میں جتنی بار عزا خانے میں گیا آیا, میں جتنی بار عزا خانے میں گیا آیا. کمشنر یہی تو بناتے ہیں, میں جتنی بار عزا خانے میں گیا آیا, زمین پر مجھے معراج کا مزہ آیا. ارے سنے منا بھائی, میں جتنی بار عزا خانے میں گیا آیا, زمین پر مجھے معراج کا مزہ آیا. اذان سنتے ہی ہونٹوں سے نکلا نام حسین, اذان سنتے ہی ہونٹوں سے نکلا نام حسین, میں ایک سانس میں کعبے سے کربلا آیا. اذان سنتے ہی ہونٹوں سے نکلا نام حسین, اذان سنتے ہی ہونٹوں سے نکلا نام حسین, کعبے سے کربلا آیا. اذان سنتے ہی ہونٹوں سے نکلا نام حسین, میں ایک سانس میں کعبے سے کربلا آیا, میں ایک سانس میں کعبے سے کربلا آیا. حضرت علی اصغر کی ولادت کے موقع سے ایک قطعہ پیش کر رہا ہوں. 10 رجب ہے, کربلا معلّہ ہے, جشن ہو رہا ہے, اور میں یہ مصرع پڑھ رہا ہوں کہ کربلا کی فتح کو 2-4 زینے اور ہیں, کربلا کی فتح کو 2-4 زینے اور ہیں, کچھ نگینے آ چکے ہیں, کچھ نگینے اور ہیں. کربلا کی فتح کو 2-4 زینے اور ہیں, کچھ نگینے آ چکے ہیں, کچھ نگینے اور ہیں. حضرت شبیر کے آنگن میں اصغر آ گئے, حضرت شبیر کے آنگن میں مصرع پیش کر رہا ہوں, حضرت شبیر کے آنگن میں اصغر آ گئے, حرملہ کی موت میں بس 6 مہینے اور ہیں. حضرت شبیر کے آنگن میں اصغر آ گئے. سچ تو یہ ہے علی اصغر طوفان مچا دیتے, سچ تو علی اصغر طوفان مچا دیتے, اور شبیر کے ہاتھوں پہ کھل کر مسکرا دیتے, تو حرملہ تو مر جاتا موت آنے سے پہلے اگر حضرت عباس کا تیور دکھا دیتے. حضرت علی اصغر کے لیے آپ نے قطع پڑھا تو ایک قطع اور اسی حوالے سے مجھے یاد ہے, میں پڑھتا ہوں کہ صاحب سنیے 4 مصرے کہ کربلا کی فتح کو 2-4 زینے اور ہیں, کچھ نگینے آ چکے ہیں, کچھ نگینے اور ہیں. حضرت شبیر کے آنگن میں اصغر آ گئے, حرملہ کی موت میں بس 6 مہینے اور ہیں, حرملہ کی موت میں بس 6 مہینے اور ہیں. مولا علی اصغر امام حسین کے ہاتھوں پہ میدان جہاد میں جا رہے ہیں, بیٹا باپ کے ہاتھوں پہ ہے اور اس کے قدموں سے شریعت چل رہی ہے. مصرع پیش کر رہا ہوں, دست عصمت پر شہادت کے نگینے آ گئے, دست عصمت پر شہادت کے نگینے آ گئے, ایک کعبے کے لیے کتنے مدینے آ گئے. دست عصمت پر شہادت کے نگینے آ گئے, دست عصمت پر شہادت کے نگینے آ گئے, ایک کعبے کے لیے کتنے مدینے آ گئے, ایک کعبے کے لیے کتنے مدینے آ گئے. دست عصمت پر شہادت کے نگینے آ گئے, ایک کعبے کے لیے کتنے مدینے آ گئے. دیکھ کر اصغر کے ہونٹوں پر مشیت کا جلال, دیکھ کر اصغر کے ہونٹوں پر مشیت کا جلال, تیر اندازوں کی آنکھوں کو پسینے آ گئے. دیکھ کر اصغر کے ہونٹوں پر مشیت کا جلال, دیکھ کر اصغر کے ہونٹوں پر مشیت کا جلال, تیر اندازوں کی آنکھوں کو پسینے آ گئے, تیر اندازوں کی آنکھوں کو پسینے آ گئے. ہم علی والوں کے جیسا دوسرا کوئی نہیں, ہم علی والوں کے جیسا دوسرا کوئی نہیں. رات دن محفل ہوئی لیکن تھکا کوئی نہیں, ہم علی والوں کے جیسا دوسرا کوئی نہیں. رات دن محفل ہوئی لیکن تھکا کوئی نہیں. ہم بھی دنیا حسینیت کے ابراہیم ہیں. ارے بندش دے رہا ہوں مصروں کی خالد قیصر صاحب, شاعری بہت ہوتی ہے, بندشیں دنیا حسینیت کی یونیورسٹی کے طالب علموں سے سیکھے. ہم بھی دنیا حسینیت کے ابراہیم ہیں, آگ پر چلتے رہے لیکن جلا کوئی نہیں.
ہم بھی دنیا حسینیت کے ابراہیم ہیں، ہم بھی دنیا حسینیت کے ابراہیم ہیں، آگ پر چلتے رہے لیکن جلا کوئی نہیں، ہم بھی دنیا حسینیت کے ابراہیم ہیں، آگ پر چلتے رہے۔ شاعری صرف لفظوں کے گورکھ دھندے کا نام نہیں ہے، اگر لفظوں کے گورکھ دھندے کا نام شاعری ہو تو یہ دھندا مندہ پڑ چکا ہے۔ شاعری جب پیغام بن جاتی ہے تو آفاقی ہو جاتی ہے۔ پیغام دے رہا ہو ہم بھی دنیا حسینیت کے ابراہیم ہیں، آگ پر چلتے رہے لیکن جلا کوئی نہیں، مجلس شبیر میں کیسی انا کیسا غرور، مجلس شبیر میں کیسی انا کیسا غرور، سر کے بل ہو یہاں چھوٹا بڑا کوئی نہیں۔ مجلس شبیر میں، مجلس شبیر میں کیسی انا کیسا غرور، مجلس شبیر میں کیسی انا کیسا غرور، سر کے بل آؤ یہاں چھوٹا بڑا کوئی نہیں، سر کے بل آؤ یہاں چھوٹا بڑا کوئی نہیں۔ شعر پیش کر رہا ہوں مجلس شبیر میں، ہم علی والوں کے جیسا دوسرا کوئی نہیں، آگ پر چلتے رہے لیکن جلا کوئی نہیں، ہم بھی دنیا حسینیت کے ابراہیم ہیں، آگ پر چلتے رہے لیکن جلا کوئی نہیں، مجلس شبیر میں کیسی انا کیسا غرور، سر کے بل آؤ یہاں چھوٹا بڑا کوئی نہیں۔ اور آج کل جو حالات ہیں، یہ جو بنو امیہ کی ناجائز اور ناپدان کی گلیوں کی ناپدانوں سے ابلتے ہوئے کیڑے مکوڑے داعش کی شکل میں آئے ہیں، ایک پیغام ان کو بھی میں دے دوں، شعر پیش کر رہا ہوں کہ ہم بھی دنیا حسینیت کے ابراہیم ہیں، آگ پر چلتے رہے لیکن جلا کوئی نہیں، کربلا کی سمت یوں گستاخ نظروں سے نہ دیکھ، نصیر بھائی، کربلا کی سمت یوں گستاخ نظروں سے نہ دیکھ، اے ستم پھر سوچ لے ہم سے برا کوئی نہیں، کربلا کی سمت یوں گستاخ نظروں سے نہ دیکھ، کربلا کی سمت یوں گستاخ نظروں سے نہ دیکھ، اے ستم پھر سوچ لے ہم سے برا کوئی نہیں۔ طالب بیعت کے گھر میں کیوں یہ سناٹا سا ہے، طالب بیعت کے گھر میں کیوں یہ سناٹا سا ہے، لوگ گونگے ہو گئے یا بولتا کوئی نہیں، طالب بیعت کے گھر میں کیوں یہ سناٹا سا ہے، لوگ گونگے ہو گئے یا بولتا کوئی نہیں۔ صبر ایوبی یہ مصرع لکھ کے پیچھے ہٹ گیا، صبر ایوبی یہ مصرع لکھ کے پیچھے ہٹ گیا، صبر زینب جس جگہ ہے اس جگہ کوئی نہیں، صبر ایوبی علی 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 صبر ایوبی یہ مصرع لکھ کے پیچھے ہٹ گیا۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، آدم کا مولا علی علی، آدم کا مولا علی علی، نوح کا مولا علی علی، نوح کا مولا علی علی، ابراہیم کا مولا علی علی، ابراہیم کا مولا علی علی، اسماعیل کا مولا علی علی، اسماعیل کا مولا علی علی، ابراہیم کا مولا علی علی، موسیٰ کا مولا علی علی، موسیٰ کا مولا علی علی، داؤد کا مولا علی علی، داؤد کا مولا علی علی، عیسیٰ کا مولا علی علی، عیسیٰ کا مولا علی علی، ایوب کا مولا علی علی، ایوب کا مولا علی علی، یعقوب کا مولا علی علی، یعقوب کا مولا علی علی، یعقوب کا مولا علی علی، یوسف کا مولا علی علی، یوسف کا مولا علی علی، ارے ہائے صبر ایوبی یہ مصرع لکھ کے پیچھے ہٹ گیا، صبر زینب جس جگہ ہے اس جگہ کوئی نہیں، مدحت شبیر نے نیر کو نیر کر دیا، مدحت شبیر نے نیر کو نیر کر دیا، ورنہ مجھ کو جانتا پہچانتا کوئی نہیں۔ نعروں کے حوالے سے 4 مصرے پھر مجھے اپنے یاد ہے، میں پیش کرتا ہوں 4 مصرے کہ صاحب یہ کام، یہ اعتراف زمانے کے ہر ولی نے کیا، یہ اعتراف زمانے کے ہر نبی نے کیا، یہ اعتراف زمانے کے ہر نبی نے کیا کہ معتبر مجھے اللہ کے ولی نے کیا، یہ اعتراف زمانے کے ہر نبی نے کیا کہ معتبر مجھے اللہ کے ولی نے کیا، خود اپنے ہاتھوں سے گوندھا خمیر آدم کا، خود اپنے ہاتھوں سے گوندھا خمیر آدم کا، یہ کام تھا تو خدا کا مگر علی نے کیا، خود اپنے ہاتھوں سے گوندھا خمیر آدم کا، یہ کام تھا تو خدا کا مگر علی نے کیا۔ منقبت پیش کرتا ہوں
امام غیب سے تشریف لانے والے ہیں، امام غیب سے تشریف لانے والے ہیں، امام غیب سے تشریف لانے والے ہیں، یزیدیوں کو ٹھکانے لگانے والے ہیں، امام غیب سے تشریف لانے والے ہیں، یزیدیوں کو ٹھکانے لگانے والے ہیں، یزیدیوں کو ٹھکانے لگانے والے ہیں۔ حیات موت میں تبدیل ہونے والی ہے۔ اپنی عمر شاعری کا قیمتی شعر یہ ادب نواز واکولا کے سامعین مولا علی کی درگاہ اور اس درگاہ اور اس بارگاہ اور اس دربار میں بیٹھے ہوئے رعایا کی طرح علی کے عاشق میں مصرے پیش کر رہا ہوں۔ امام غیب سے تشریف لانے والے ہیں، امام غیب سے تشریف لانے والے ہیں، امام غیب سے تشریف لانے والے ہیں، یزیدیوں کو ٹھکانے لگانے والے ہیں۔ حیات موت میں تبدیل ہونے والی ہے، حیات موت میں تبدیل ہونے والی ہے، حیات موت میں تبدیل ہونے والی ہے، حیات موت میں تبدیل ہونے والی ہے۔ علی نماز جنازہ پڑھانے والے ہیں، حیات موت میں تبدیل ہونے والی ہے۔ علی نماز جنازہ پڑھانے والے ہیں، عزائے شہ پہ لٹاتے ہیں۔ علی کا چاہنے والوں شعر پیش کر رہا ہوں۔ خدا کا شکر ہے کہ آج پوری دنیا کی حکومتیں جتنے بڑے خزانوں میں پلتی ہیں اور اپنے آپ پہ غرور کرتی ہیں، اگر ہم 2.5 مہینہ امام حسین کے تبرک کے نام پہ بٹنے والی چائے کی سبیلوں کے ڈسپوزیبل گلاس کی ردیاں بیچ دیں تو اتنے میں حکومتیں خرید لیں گے۔ امام غیب سے تشریف لانے والے ہیں، یزیدیوں کو ٹھکانے لگانے والے ہیں، حیات موت میں تبدیل ہونے والی ہے۔ علی نماز جنازہ پڑھانے والے ہیں، عزائے پہ لٹاتے ہیں سال بھر وہ بھی، عزائے پہ لٹاتے ہیں سال بھر وہ بھی جو اپنے گھر میں اکیلے کمانے والے ہیں۔ عزائے پہ لٹاتے ہیں سال بھر وہ بھی، عزائے پہ لٹاتے ہیں سال بھر وہ بھی، عزائے پہ لٹاتے ہیں سال بھر وہ بھی، عزائے پہ لٹاتے ہیں سال بھر وہ بھی جو اپنے گھر میں اکیلے کمانے والے ہیں، جو اپنے گھر میں اکیلے کمانے والے ہیں۔ عزائے پہ لٹاتے ہیں سال بھر وہ بھی جو اپنے گھر میں اکیلے کمانے والے ہیں۔ شعر پیش کر رہا ہوں، کریں گے ضرب سے تقسیم ہاں یہ قاسم ہے۔ مہاراشٹرا میں اردو میڈیم میں کم سے کم لوگ پڑھتے ہیں، ضرب اور تقسیم کے میتھمیٹکس میں کبھی مجھے نمبر اچھا نہیں ملا، لیکن اگر یہاں کافی اچھی ہو گئی ہو تو نمبر پورے چاہوں گا۔ کریں گے ضرب سے تقسیم ہاں یہ قاسم ہے، یہ بڑھتی فوج کی گنتی گھٹانے والے ہیں۔ کریں گے ضرب سے تقسیم ہاں یہ قاسم ہے، یہ بڑھتی فوج کی گنتی گھٹانے والے ہیں، یہ بڑھتی فوج کی گنتی گھٹانے والے ہیں۔ کریں گے ضرب سے تقسیم ہاں یہ قاسم ہے، یہ بڑھتی فوج کی گنتی گھٹانے والے ہیں، یہ بڑھتی فوج کی گنتی گھٹانے والے ہیں۔ یہ خنجروں کی جگہ بم چھپا کے لائے ہیں، یہ خنجروں کی یہ سوسائڈ بامبارز۔ کمشنر صاحب کی موجودگی میں میں اتنی دعا دے سکتا ہوں کہ اللہ سوسائڈ بامبرز کو مرنے سے بچائے۔ جب وہ سوسائڈ نہیں کریں گے تو پھر پوری دنیا امن میں رہے گی۔ یہ خنجروں کی جگہ بم چھپا کے لائے ہیں، مصرع دے رہا ہوں، یہ خنجروں کی جگہ بم چھپا کے لائے ہیں، نئے یزید ہیں ہم لوگ پرانے والے ہیں۔ یہ خنجروں کی جگہ بم چھپا کے لائے ہیں، نئے یزید ہیں حملے پرانے والے ہیں۔ یہ ہمارے ننھے منھے ستارے آسماں سے پھول برسیں آبشاروں کی طرح، ان کے مستقبل ہوں روشن چاند تاروں کی طرح۔ یہ خنجروں کی جگہ بم چھپا کے لائے ہیں، نئے یزید ہیں حملے پرانے والے ہیں، نئے یزید ہیں حملے پرانے والے ہیں۔ ہر ایک دور میں زوار کربلا نیر، ہر ایک دور میں زوار کربلا نیر، ہر ایک دور میں زوار کربلا نیر، ہر ایک دور میں زوار کربلا نیر۔ ہتھیلیوں پہ سروں کو سجانے والے ہیں۔ اور ایک مسدس کا یہ بند ہمارے ساحل صاحب نے حکم دیا، 4 بند اس کے پڑھ دوں پھر اپنی مرضی سے ایک بند پیش کروں گا۔ عرض کرتا ہوں، حسین شم میں امام حسین کے لیے 3 شعبان کو ہم 5 سال سے کربلا میں 3 شعبان کر رہے ہیں۔ منا بھائی ہمارے ساتھ تھے، رضا ہمارے ساتھ تھے، تو ہم نے ہر سال امام حسین کے لیے کچھ نہ کچھ مسدس کے بند وہاں کہتے ہیں۔ امام حسین کی ولادت ہے 3 شعبان میں بند پیش کر رہا ہوں۔ حسین شم میں شہادت کے اعتبار کی لو، شاعری ہوئی ہو تو خاموش رہنا جرم ہے۔ بہت بڑے مصرے پیش کر رہا ہوں۔ حسین شم میں شہادت کے اعتبار کی لو، حسین خلق محمد کے انکسار کی لو، حسین مرضی خالق کے شاہکار کی لو، حسین ایک جو روشن کرے ہزار کی لو۔ بشر کی شکل میں توحید کا یقین ہے حسین، بشر کی شکل میں توحید کا یقین ہے حسین، وہاں خدا بھی نہیں ہے جہاں نہیں ہے حسین۔
बशर की शक्ल में तौहीद का यकीन है हुसैन, वहाँ खुदा भी नहीं है जहाँ नहीं है हुसैन। अब मौला की विलादत है, जश्न मना रहे हैं। बम्बई में आप लोग सेलिब्रेटिव अंदाज, नॉन एकेडमिक में बात करने लगूं तो फिर भी सेलिब्रेटिव अंदाज की बड़ी अहमियत है। फलक पे मिसल कमर जगमगा रहे हैं हुसैन, फरिश्ते घेरे हैं और मुस्कुरा रहे हैं हुसैन, ज़मीं पे अर्श बरी बन के आ रहे हैं हुसैन। सुना है जब से के तशरीफ ला रहे हैं हुसैन, सुना है जब से के तशरीफ ला रहे हैं हुसैन। फितरू से एक फरिश्ता जिसके बालों पर छिन चुके, आसमान से जमीन के बीच जो हाईवे है उसके एक खड्डर में पड़ा हुआ फरिश्तों की सवारियां देख रहा है, कह रहा है मुझे हुसैन के पास ले चलो, परों की भीख मांग लूं। फरक पे फिलसिले कमर जगमगा रहे हैं हुसैन, फरिश्ते घेरे हैं और मुस्कुरा रहे हैं हुसैन, जमीन पे अर्शे बरी बन के आ रहे हैं हुसैन। सुना है जब से के तशरीफ ला रहे हैं हुसैन, तसव्वुरात के आईने में संवरने लगा, अभी से फित्र से बेपर उड़ान भरने लगा, अभी से फित्र से बेपर उड़ान भरने लगा। ये छोटे छोटे परों को अल्लाह सलामत रखे, सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। तसव्वुरात के आईने में संवरने लगा, अभी से फित्र से बेपर उड़ान बढ़ने लगा। और ये मेरी माएँ और बहनें भी पसे पर्दा सुन रही हैं। जब घर में कोई शहजादा आता है तो बड़े घराने की औरतें जिस तरीके से जमा होती हैं और कहती हैं माथा फलां से मिलता है, आंखें फलां से मिलती हैं, नक्शा फलां से मिलता है, और फिर एक एक की मुनासिबत से माएँ जो जिस तरह से बहनें जमा होती हैं मैं पेश कर रहा हूँ। सुना रही हैं खदीजा दुआओं की लोरी, नानी आई हैं नवासे के पास, सुना रही है खदीजा दुआओं की लोरी, बतूल थामे हुए हैं हयात की डोरी, बतूल थामे हुए हैं हयात की डोरी, है मिसले फातह खैबर कलाइयाँ गोरी, यही तो तोड़ेंगी बैत की सारी मुंहजोरी, है मिसले फातह खैबर कलाइयाँ गोरी, यही तो तोड़ेंगी बैत की सारी मुंहजोरी। अली के लाल मोहम्मद के चैन का झूला, अली के लाल मोहम्मद के चैन का झूला, हसन संभाले हुए हैं हुसैन का झूला, हसन संभाले। नारा हैदरी, अगला दिन पेश करें। हुसैन बादशाह, हुसैन बादशाह, अली के लाल मोहम्मद के चैन का झूला, हसन संभाले हुए हैं हुसैन का झूला। बंद पेश कर रहा हूँ नसीर भाई। अता उठी पे ताजीम तो ये राज खुला, करम चला पे तकरीम तो ये राज खुला, हुई नसीब में तरमीम तो ये राज खुला, पिसर किए गए तकसीम तो ये राज खुला, पिसर किए गए तकसीम तो ये राज खुला, गरीब नस्ल का आंगन बसा रहे हैं हुसैन, रुला रहा था मुकद्दर हंसा रहे हैं हुसैन। अब ये आखिरी बंद जिसके लिए साहिल साहब ने हुक्म दिया पेश कर रहा हूँ। दर पर हुसैन के, लावल्द जो थराहिब दर पर हुसैन के, लावल्द जो थराहिब दर पर हुसैन के, औलाद पा रहा है मोहम्मद के शहर में, औलाद पा रहा है मोहम्मद के शहर में, वाह वाह, मोहम्मद के शहर में। नारा हैदरी, बहुत खूब, वाह 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 वाह। गरीब नस्ल का आंगन बसा रहे हैं हुसैन, रुला रहा था मुकद्दर हंसा रहे हैं हुसैन। इस मुसद्दस का आखिरी बंद पेश कर रहा हूँ। ख्याल व फिक्र की तहजीब के शगुन में हुसैन, ख्याल व फिक्र की तहजीब के शगुन में हुसैन, सुकूत लौहे मशीयत सदाए कुन में हुसैन। अरे मिस्र में पेश कर रहा हूँ भाई, और उर्दू में पेश कर रहा हूँ, मराठी में नहीं। ख्याल व फिक्र की तहजीब के शगुन में हुसैन, सुकूत लौहे मशीयत सदाए कुन में हुसैन, कलंदरों की ज़बां सूफियों की धुन में हुसैन, बरहमनों के भजन ज्ञानियों के गुण में हुसैन, कलंदरों की ज़बां
सूफियों की धुन में हुसैन, ब्राह्मणों के भजन ज्ञानियों के गुण में हुसैन। बैत सुने, चौथे मिसरे से बैत और छठे मिसरे में सातवें आसमान पे समाअत पहुंचनी चाहिए। कलंदरों की ज़बान सूफियों की धुन में हुसैन, ब्राह्मणों के भजन ज्ञानियों के गुण में हुसैन। नजर रसूल की है, नजर रसूल की है और मिजाज रब का है, इसे धर्म में न बांटो हुसैन सबका। पत्ती पत्ती फूल फूल या रसूल या रसूल, पत्ती पत्ती फूल फूल या रसूल या रसूल, या मजलूम या मजलूम या हुसैन या हुसैन, या मजलूम या मजलूम या हुसैन या हुसैन, बावफा बावफा या अब्बास या अब्बास, बावफा बावफा या अब्बास। सलामत रहिए भाई। मेरा हैदरी मौला सलामत रख के रात भर नारे लगाए, मगर फकीह शहर को हैरान कलंदरों ने किया, गली गली निकल आए अली अली कहकर। एक मुसद्दस मौला अली असगर के लिए पेश कर रहा हूँ, सुनिए। बड़ा नाजुक से ये चंद बंद है, पेश करता हूँ। चंद बंद मुंतखब पेश करूँगा, बाकी छोड़ दूंगा। ज़बान दिल का तवर्रुक तेरी ज़बां असगर, सदाए कुन का तमस्सुक तेरी ज़बां असगर, गुलाब से भी है नाजुक तेरी ज़बां असगर, ज़माना सुनता है एक टुक तेरी ज़बां असगर। आय है लफ्ज़ रखा मैंने, कसम खुदा की चाबुक जैसे 25 काफ़ी अब भी मैं ढूंढ सकता हूँ, लेकिन एक टुक वो रखा जो मीर तकी मीर ने ज़िंदगी में एक बार इस्तेमाल किया था। थोड़ा कद्र किया करिए आप लोग, बहुत समझदार हैं, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। ज़बान दिल का तबर्रुक तेरी ज़बां असगर, सदाए कुन का तमस्सुक तेरी ज़बां असगर, गुलाब से भी है नाजुक तेरी ज़बां असगर, ज़माना सुनता है एक टुक तेरी ज़बां असगर। बैत दे रहा हूँ, जो कम सुखन है वो कस्बे सुखन की ताक में है, जो कम सुखन है वो कस्बे सुखन की ताक में है, तेरी ज़बान के जौहर कलाम पाक में है, तेरी ज़बान के जौहर कलाम पाक में है। शनावरों की कहानी है तेरे बचपन में, मुक़द्दरों की निशानी है तेरे बचपन में, समंदरों की रवानी है तेरे बचपन में, पैगंबरों की जवानी है तेरे बचपन में, पैगंबरों की जवानी है तेरे बचपन में। बैत सुनिए, शनावरों की कहानी है तेरे बचपन में, मुक़द्दरों की निशानी है तेरे बचपन में, समंदरों की रवानी है तेरे बचपन में, पैगंबरों की जवानी है तेरे बचपन में। गुरूर तीरे सितम मुस्कुरा के तोड़ दिया, गुरूर तीरे सितम मुस्कुरा के तोड़ दिया, कमानदारों को पागल बना के छोड़ दिया, कमानदारों को पागल बना के छोड़ दिया। कमानदारों को पागल बना के छोड़ दिया। अब ये एक बंद पेश कर रहा हूँ, अज़ाए शाह की जीनत है तेरा गहवारा, अज़ाए शाह की जीनत है तेरा गहवारा। अब ये जो बंद पेश कर रहा हूँ इसकी बैत साहिल भाई, अगर 10-20 साल में ये सब्जेक्ट आपने सुना हो तब तो चुप रहिएगा, और अगर नए सब्जेक्ट के तौर पे बैत आई हो तो अली असगर की बेज़बानी का वास्ता ज़बान को मुंह के अंदर न दाबे रखिएगा। पेश कर रहा हूँ, अज़ाए शाह का, ये पान वान जल्दी से खत्म करिए आप। अज़ाए शाह की जीनत है तेरा गहवारा, अज़ाए शाह की जीनत है तेरा गहवारा। सलीम भाई, अज़ाए शाह की जीनत है तेरा गहवारा। इधर ही देखिए, सब इधर ही देख रहे हैं भाई। अज़ाए शाह की जीनत है तेरा गहवारा, गरीब खानों की जन्नत है तेरा गहवारा, अकीदतों की जमानत है तेरा गहवारा, कलाम पाक की सूरत है तेरा गहवारा। बस सुनिए, कलाम पाक की सूरत है तेरा गहवारा। बैठ, कलाम पाक की सूरत है तेरा गहवारा। मिला कुछ इस कदर आराम तेरे झूले में, मिला कुछ इस कदर आराम तेरे झूले में, जवान हो गया इस्लाम तेरे झूले में। मिला कुछ इस कदर आराम तेरे झूले में, जवान हो गया इस्लाम तेरे झूले में। मैंने मुन्ना भाई की मुनासिबत से शीरखार का जिक्र किया है। मुन्ना भाई सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब आपकी नजर कर रहा हूँ। अजम ने खोले न लब तेरे 6 महीनों पर, तो दम बखुद है अरब तेरे 6 महीनों पर, निसार हो गए सब तेरे 6 महीनों पर।
میرا سلام ادب تیرے 6 مہینوں پر، میرا سلام ادب تیرے 6 مہینوں پر، حیات نوح نے تیری نظر اتاری ہے۔ بس سنیں، حیات 6 مہینے ہیں اور حیات نوح نثار ہو گئے سب تیرے 6 مہینے پر۔ حیات نوح نے تیری نظر اتاری ہے، تیری ہنسی کی صدا ہر صدی پہ بھاری ہے، تیری ہنسی کی صدا ہر صدی پہ بھاری ہے۔ عرض کر رہا ہوں، آتش کی دھوپ میں موج سبیل ہے اصغر، چاہے جہاں سے 4 مصروں کے بعد بیت کہنے کا نام مسدس نہیں ہوتا، مصروں کے ارتقاء اور تسلسل سے دلیل بدلیل آگے بڑھا جاتا ہے۔ آتش کی دھوپ میں موج سبیل ہے اصغر، ہے جس پہ عقل فدا وہ عقیل ہے اصغر۔ سمجھ میں نہ آئے تو پڑوسیوں سے پوچھ لینا چاہیے۔ آتش کی دھوپ میں موج سبیل ہے اصغر، ہے جس پہ عقل فدا وہ عقیل ہے اصغر، عدالت علوی کا وکیل ہے اصغر، حسین جیت چکے ہیں دلیل ہے اصغر۔ آتش کی دھوپ میں موج سبیل ہے اصغر، آتش کی دھوپ میں موج سبیل ہے اصغر، ہے جس پہ عقل فدا وہ عقیل ہے اصغر، عدالت علوی کا وکیل ہے اصغر، حسین جیت چکے ہیں دلیل ہے اصغر۔ اب دلیل سنیے بیت میں، حسین جیت چکے ہیں دلیل ہے اصغر، علی کے خون کی وحدانیت دکھا کے گیا، علی کے خون کی وحدانیت دکھا کے گیا، وحدانیت کا لفظ رکھا ہے میں نے، علی کے خون کی وحدانیت دکھا کے گیا، ستم کی ہستی ہوئی فوج کو رلا کے گیا، ستم کی ہستی ہوئی فوج کو رلا کے گیا۔ اب میں پیش کر رہا ہوں، لکھا ہے لوح آتش پر جلی جلی اصغر، لکھا ہے لوح آتش پر جلی جلی اصغر، چمن چمن نظر آیا کلی کلی اصغر، تیری ادا تیری صورت بھلی بھلی اصغر، حسینیت کی ہے ناد علی علی اصغر۔ حلمن کی صداؤں پہ غور کرنے والوں، مصرع پڑھا ہے میں نے، لکھا ہے لوح آتش پر جلی جلی اصغر، چمن چمن نظر آیا کلی کلی اصغر، تیری ادا تیری صورت بھلی بھلی اصغر، حسینیت کی ہے ناد علی علی اصغر۔ بیت سنیں، حسینیت کی ہے ناد علی علی اصغر، برائے کرب و بلا سورہ حدید ہے یہ، 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 خدا کی فوج کا سب سے بڑا شہید ہے یہ، برائے کرب و بلا سورہ حدید ہے یہ، خدا کی فوج۔ یا مظلوم یا حسین یا حسین، یا مظلوم یا مظلوم، یا حسین یا حسین، با وفا با وفا، یا عباس یا عباس، با وفا با وفا، یا عباس یا عباس، نعرہ 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 حیدری۔ میں مضمون مختصر کر رہا ہوں اس لیے کہ اگلی جگہ مجھے جانا ہے۔ شجاعت بغیر دہرائے، شجاعتوں کے فلک سے چھلک رہی ہے ہنسی، گہن میں آ گیا سورج چمک رہی ہے ہنسی، گہن میں آ گیا سورج چمک رہی ہے ہنسی، ہے گنگ ظلم کے کانٹے چہک رہی ہے ہنسی، رکی ہے نبض جہاں اور دھڑک رہی ہے ہنسی، رکی ہے نبض جہاں، رکی ہے نبض جہاں اور دھڑک رہی ہے ہنسی، کیے کچھ ایسے صفے بے ضمیر کے ٹکڑے، پڑے ہیں بکھرے ہوئے رن میں تیر کے ٹکڑے، پڑے ہیں بکھرے ہوئے رن میں تیر کے ٹکڑے۔ ختم کیا میں نے غموں کی اوڑ کے، چلیے صاحب اور کم کر دوں میں، آخری بات، شریعتوں کی پناہیں تیرا مسلح ہیں، حیات و موت کی راہیں تیرا مسلح ہیں، پیمبروں کی نگاہیں تیرا مسلح ہیں، امام وقت کی باہیں تیرا مسلح ہے۔ بن پڑا میں، شریعتوں کی پناہیں تیرا مسلح ہے، حیات و موت کی راہیں تیرا مسلح ہے، پیمبروں کی نگاہیں تیرا مسلح ہے، امام وقت کی باہیں تیرا مسلح ہے، وضو لہو سے کیا اپنے ایسا غازی ہے، تو اپنے دادا کے انداز کا نمازی ہے، وضو لہو سے کیا اپنے ایسا غازی ہے۔
تو اپنے دادا کے انداز کا تو اپنے دادا کے انداز کا نمازی ہے. جہاں سعید و زہیر و حبیب بیٹھے ہیں اسی زمین پہ ہم خوش نصیب بیٹھے ہیں. سخن شناس خطیب و ادیب بیٹھے ہیں تیرے فقیر ہیں تیرے قریب بیٹھے ہیں. تیرے فقیر ہیں تیرے قریب بیٹھے ہیں. تو ہنس کے لہجے نیر کو معتبر کر دے. امیر شہر تبسم ہمیں امر کر دے. محترم عباس رضا نگر جلال پوری چونکہ انہیں فوراً یہاں سے تشریف لے جانا ہے ایک مجلس کو خطاب فرمانے کے لیے، لہذا میں تھوڑی دیر کے لیے باقی شعراء کرام سے معذرت چاہتے ہوئے میں چاہتا ہوں کہ درمیان میں ہماری جو گزشتہ محفلیں ہوتی ہیں اس محفل کی جو ریکارڈنگ ہو رہی ہے اس کیسٹ کی رونمائی حاضر جشن میں ہوتی ہے، لہذا گزشتہ محفل کی کیسٹ کی رونمائی ابھی ہوگی اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ محفل کا سلسلہ جاری اور ساری رہے گا. ہمارے تمام شعراء کرام موجود ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے درمیان مہمان خصوصی محترم جناب خالد قیصر صاحب موجود ہیں. ہم ان سے درخواست کریں کہ وہ تشریف لائیں اور ان کے ہاتھوں سے اس کیسٹ کی رونمائی ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم تمام شعراء کرام سے بھی گزارش گزار ہیں کہ وہ بھی تشریف لائیں. ہم گزارش کر رہے ہیں محترم منا بھائی سے کہ وہ اپنے مہمان خصوصی جناب قیصر خالد صاحب کی خدمت میں شال خوشی اور گلہائے محبت پیش کریں، اور اس کے بعد پھر ہمارے درمیان ایک اور مہمان ایک سلوات پڑھ دیں. امر رات محمد والے محمد. ایک اور اہم ترین اور عظیم ترین مہمان عزت مآب جناب سید ریاض الدین چشتی صاحب جو ہمارے درمیان موجود ہیں. میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ بھی تشریف لائیں، اور برادرم سلیم بھائی سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے مہمان جناب ریاض صاحب کا خیر مقدم فرمائیں. اب ادھر ایک منٹ سلیم بھائی. سلیم بھائی ریاض بھائی. نعرے حیدری حیدری. ہم گزارش کر رہے ہیں اپنے برادر عزیز رضا میاں سے کہ وہ تشریف لائیں اور ہندوستان کے مشہور و معروف شاعر خطیب ناظم محترم جناب مولانا شرف نقوی کی خدمت میں شال پیش کریں. رضا تم وہاں چلے جاؤ جلدی سے. میں علی میاں سے گزارش کر رہا ہوں کہ مولانا ہمارے مہمان شاعر جناب کمیل اعظمی موجود ہیں. میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور کمیل اعظمی کا استقبال علی میاں کے ہاتھوں ہوگا اور کی خدمت میں شال پیش کریں گے. کال ادھر ہی رکھی ہوئی ہے. تھوڑا سا کھڑے ہو جائیں کیسے مولانا ذرا سا سب لوگ ہاں ذرا بعد میں دکھائیے. بعد میں پہلے وہ کھل جائے. محمود ذرا ہٹو. اندر جانا اچھا یہ مکمل ہے. ایسا ایسا علی رضا صاحب پیچھے جاؤ بیٹا. یا رضا سب آ رہے سب تھوڑا بھی اوپر لے ہٹ جائے. ہو گیا رضا رضا شجر صاحب تھوڑا سا آئیے سامنے آئیے. شجر چھپ ہی نہیں سکتا ہے.